محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ۔ صلوات پڑھیں بول اللہ۔ مالک کائنات بانیان مجلس معاونین مجالس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جتنے بھی حاضرین ہیں جو شریک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے کریم مولا جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے کریم مولا جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں، رزق کی کمی ہے، کریم مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے کریم بادشاہ جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ میرے بارے میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے کریم بادشاہ میرے بارے میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے موضوع سامعین، توجہ ہاتھ میری جانب رکھیے گا۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کی جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو سرمدی ہے، جو سمدی ہے، جو والی ہے،
جو ولی ہے، جو منان ہے، جو رحمان ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو صبور ہے، جو نور ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو صبور ہے، جو شکور ہے، جو غفور ہے، تمام تر حمد کے لائق ہے وہ الحمد کہ جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے اور وہ اللہ تعریف 14 کی کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جی آپ سلام ان پاک ہستیوں پہ کروڑہا درود و سلام کے بعد یقیناً موضوع اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ بتائید چہاردہ معصومین، بتصدق معصومہ عالم۔ میرے معزز سامعین، عشرہ محرم کی چوتھی مجلس انسان اور امام کے عنوان سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر۔ میرے معزز سامعین، یقیناً موضوع اذہان میں محفوظ ہوگا۔ اللہ نے اس انسان کو اس کی عزت و توقیر سے آگاہ کر کے انسان کو بتایا کہ اے انسان تو بڑا صاحب عزت ہے، لہٰذا تجھے طے کرنا ہے کہ کل روز محشر جب ہم تمہیں بلائیں گے تو تمہیں ایسے ہی توحید سے ملاقات نہیں ہوگی، ایسے ہی اپنے دربار میں نہیں بلایا جائے گا۔ جب ہم تمہیں روز محشر بلائیں گے تو اپنا امام ساتھ لے کر آنا۔ کیوں؟ قبلہ ہر بندہ بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ، ہر بندہ بلایا جائے گا اپنے رہبر و رہنما کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی سطر میں تمہید ختم کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ امام ٹھیک تو عبادات ٹھیک، امام ٹھیک سخاوت کی ہوئی ٹھیک، امام ٹھیک روزہ رکھا ہوا ٹھیک، رہبر ٹھیک تو انسان کے سارے اعمال ٹھیک، رہنما ٹھیک ہو تو بندہ خود بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے اس قرآن میں اس انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پہلے انسان کا ذکر کیا جسے اللہ نے بشر بھی بنایا، جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ پچھلی مجالس اگر آپ کے اذہان میں ہوں تو آپ کو پھر آج کی مجلس میں زیادہ لطف آئے گا۔ میرے معزز سامعین، اللہ نے پہلا انسان بناتے ہوئے میں نے پچھلی مجالس میں عرض کیا تھا، جو نئے دوست ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ نے پہلا انسان بناتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین پہ بشر بنانے والا ہوں۔ پھر اسی انسان کے بارے اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پہلا انسان بنایا، پہلا بشر بنایا، پہلا خلیفہ بنایا، پہلا نبی بنایا، پہلا اولو العزم بنایا۔ اب اللہ نے اس آدم کو بنانے کے بعد، اسے خلیفہ بنانے کے بعد، سجدہ کروانے کے بعد جہاں چھوڑا تھا وہیں سے چھیڑنے لگا ہوں، ربط دیکھیے گا۔ اس آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد فرشتوں کے سامنے آدم کے علم کا مظاہرہ کروانے کے بعد، علم کا تذکرہ کروانے کے بعد اللہ نے اب آدم سے کہا اے آدم، جاگیے گا نیاز مولا، یا آدم مسکن انت و زوجک الجنت، جاؤ آدم اپنی زوجہ کے ساتھ اب اس جنت میں رہو، کھاؤ بھی پیو بھی، اب اس جنت میں رہو اپنی زوجہ کے ساتھ۔ میرا بیان نہیں، قرآن ہے۔ اللہ نے آدم سے، اس پہلے انسان سے، اس پہلے بشر سے، اس پہلے نبی سے، اس پہلے خلیفہ سے اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں رہو۔
بھائی بنایا تھا فیلر سے زمین کے لیے خلیفہ. اللہ نے کہا جاؤ جنت میں رہو، اور اتنا نہیں کہا کہ آدم تم جاؤ جنت میں رہو. غور کیجئے گا، تمہید ہے، بڑی خوبصورت سماعت ہے آپ کے. اللہ نے آدم سے کہا جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں رہو. پتہ چلا پہلا بشر، پہلا انسان صرف مذکر نہیں تھا، مؤنث بھی تھی، صرف مرد نہیں تھا، عورت بھی تھی. اب یہ پہلا انسان، پہلا بشر مرد بھی ہے عورت بھی ہے. ایک درود پڑھے بلند آواز سے. یہ پہلا انسان، پہلا بشر مذکر نہیں مؤنث بھی ہے، جناب حوا. اللہ نے آدم سے کہا اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں رہو. پتہ چلا میرے محترم سامع، دنیا کا پہلا رشتہ شوہر اور زوجہ کا ہے. قرآن ہے میرا بیان نہیں. اتنا معتبر رشتہ کہ اللہ نے اس زمین پر انسان کو بناتے ہوئے پہلا رشتہ کون سا بنایا؟ زوجہ اور شوہر کا. اب میرے محترم سامع، زوجہ تب بنتی ہے جب نکاح ہوتا ہے. اللہ اکبر، تمہید ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. زوجہ تب بنتی ہے آزم شاہ جب نکاح ہوتا ہے. آدم کا حوا سے نکاح ہوا، پھر حوا زوجہ بنی. اب نکاح ہوا آدم کا، زوجہ بنی حوا. قرآن ہے میرا بیان نہیں. زوجہ بنی حوا، نکاح ہوا آدم سے. اب نکاح کے لیے جاگیے گا نیاز مولا، سنی شیعہ کی نہیں، شریعت کا یہ مسئلہ ہے. نکاح کے لیے حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. اللہ اکبر. نکاح کے لیے حق مہر قبلہ دینا واجب ہوتا ہے. اب پہلے بشر کا، پہلے انسان کا، پہلے خلیفہ کا، پہلے نبی کا نکاح ہو رہا ہے. نکاح کے لیے حق مہر دینا واجب ہے. اب حق مہر دینا ہے، حق مہر کے لیے قانون ہے. یا دلہا کے وارث دیتے ہیں، یا دلہا اپنی ملکیت سے دیتا ہے. حق مہر 72 نہیں 73 فرقے لکھتے ہیں. حق مہر نہیں دو گے نکاح نہیں ہوگا، حق مہر دو گے پھر نکاح ہوگا. یعنی حق مہر دینا واجب ہے. اور حق مہر اگر آپ نے کوئی نکاح ہوتے دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا مولوی صاحب سب سے پہلے مرد کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کے کہتے ہیں حق مہر نکال، وہ حق مہر دیتا ہے. پھر بچی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بیٹا یہ حق مہر ہے. پھر اجازت مانگتے ہیں، بیٹا اتنے حق مہر میں اجازت لے رہا ہوں، مجھے نکاح کی اجازت ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اب نکاح کے سے پہلے حق مہر دیتا ہے دلہا. اب دلہا تھا آدم. آدم کے پاس اپنی چیز تھی کوئی نہیں. جانیے گا نیاز مولا، پہلا بشر ہے، جنت میں رہ رہا ہے، جنت میں رہ رہا ہے. جنت بھی اللہ کی ہے. اور یہ وہ آدم ہے جب جنت سے نکالا گیا تھا نا، اللہ نے کہا تھا جنتی لباس بھی ہوتا. آئے ہائے جاگو نیاز مولا. اب آدم کے پاس تو اپنا لباس بھی نہیں، سر بھی نہیں، زیور بھی نہیں، زمینیں بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بھائی یہ پہلا بشر ہے، پہلا انسان ہے. حق مہر دے گا تو نکاح ہوگا، اگر حق مہر نہیں دے گا تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح نہیں ہوتا تو حوا زوجہ نہیں بنتی، زوجہ نہیں بنتی، آدم پہ حلال نہیں ہوتی. تو میرے محترم سامعین، اب جس طرح آپ پریشان ہونا، آدم بھی پریشان ہوئے کہ حق مہر دینا ہے، میرا اپنا پاس ہے کچھ نہیں، میں حق مہر کہاں سے دوں. آدم پریشان ہوئے، جنت میں کھڑے پریشان. آدم کو اللہ نے کہا آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پہلا جملہ، آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حق مہر دینا. ہاں مالک حق مہر دینا. آدم ایسے کرو، وہ جو 5 نام تمہیں یاد ہے نا، ان پہ 5 مرتبہ درود پڑھ دو، اس کا ثواب میں حق مہر میں لکھ دیتا. پنجتن پہ درود تھا، آدم کا حق مہر. پنجتن پہ درود تھا.
اگر آدم درود نہ پڑھے آدم کا حق مہر ادا نہیں ہوتا. جب حق مہر نہیں ادا ہوتا تو آدم کا نکاح نہیں ہوتا. تو درود سے دور کرنے والوں تمہارے پاس دو رستے ہیں. یا تو درود کا اقرار کرو, آدم کا نکاح بچا لو, آدم کے حلالی بچے بن جاؤ. اگر درود کا انکار کرو گے آدم کا نکاح نہیں بچے گا, پھر آدم کے حرامی. ضروری ہے درود, اللہ نے پہلے دے دی. اتنا ضروری کیا یہ درود کہ اگر درود نہیں پڑھو گے, تم درود پڑھو گے تو تم آدم کی نالائق نہیں لائق اولاد بن جاؤ گے. اب میرے محترم سامعین, آدم نے درود پڑھا, آدم کا حق مہر ادا ہوا, حوا زوجہ بن گئی. پتہ چلا درود کی کتنی طاقت ہے. میرے محترم سامعین, حوا زوجہ بنی. اللہ نے کہا جاؤ اب جنت میں رہو, اب کھاؤ بھی, پیو بھی, چلو بھی, پھرو بھی. رک کے سوال کرو, مالک تم نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. اسے کہہ رہا جا جنت میں چل, پھر بنا زمین کے لیے ہے, رکھا جنت میں ہے. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں کہا جاؤ کھاؤ پیو رہو بیٹھو اٹھو جو مرضی کرو, دونوں زوجہ اور شوہر سکون سے رہو, مسکن اختیار کرو. اب قبلہ اللہ نے ساتھ ایک جملہ اور کہا, اے آدم ولا تقربا هذه الشجر, اس درخت کے پاس نہ جانا. رہو جنت میں کھاؤ پیو لیکن اس کے پاس نہ جانا. اب میرے محترم سامعین, مفسرین لکھتے ہیں آدم کو شیطان نے پھسلا دیا. آدم اس کے پاس درخت کے پاس چلے گئے. جب آدم چلے گئے, جاگیے گا نیاز مولا, انسان اور امام موضوع ذہن میں رکھنا کہ انسان کو امام کی کہاں کہاں ضرورت پڑی ہے, کب کب ضرورت پڑی ہے, اور انسان کا امام کے بغیر گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے محترم سامنے, اس پہلے انسان سے اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا, لیکن آدم چلے گئے. اب مفسرین لکھتے ہیں جب آدم چلے گئے اللہ نے جنتی لباس بھی اتروایا, اللہ نے جنت سے بھی نکالا, اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. آسٹریلیا میں, سری لنکا میں حضرت آدم کو اتارا, جدہ میں جدہ آدمیت حوا کو اتارا. اب دونوں کے درمیان اتنی لمبی, اتنی بڑی, اتنی دور کی جدائی ڈالی. اب جدائی ڈالنے کے بعد علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم ادھر سری لنکا میں اور جناب حوا جدہ میں اللہ کے آگے توبہ کرتے رہے, استغفار کرتے رہے کہ اے مالک چلو تیری نافرمانی ہو گئی, مالک ہمیں معاف کر دے. آدم پہلا بشر, پہلا انسان اللہ سے توبہ کرتا رہا. کتاب کے لفظ ہیں, علماء لکھتے ہیں 300 برس آدم توبہ کرتے رہے. 300 برس گزر گئے, آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی. جب 300 برس گزر گئے تو ایک آواز آتی ہے, آدم توبہ قبول کروانا چاہتے ہو؟ ہاں مالک توبہ قبول کروانا چاہتا ہوں. کہا آدم کو 5 نام یاد نہیں؟ ہائے ہائے جاگو نے حضرت مولا, وہ 5 نام یاد نہیں, ان کا واسطہ دو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. 300 برس کے بعد, 300 برس کے بعد, 1-2 دن نہیں 300 برس لگ گئے. 300 برس کے بعد اب آدم بولے, پتہ چلا اس دعا میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے. یہ کوئی اتنی اللہ کو محبوب ہے ہستیاں جس دعا کو قبول ہوتے 300 برس لگ گئے. یہ دعا مانگتے ہی وہ دعا قبول ہو گئی, وہ توبہ قبول ہو گئی. آدم نے ہاتھ بلند کیے, آدم نے دعا مانگنی شروع کی. انی ظلمنا انفسنا اللہم بحق محمد انت المحمود. اے اللہ
تجھے محمد کے حق کا واسطہ، تجھے محمد کا نہیں، محمد کے حق کا واسطہ۔ پھر ہاتھ اٹھائے، پھر حضرت آدم نے کہا اللہم بحق علی انت الاعلی، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ پھر حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے، پھر جملہ کہا اللہم بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ۔ حضرت آدم نے پھر ہاتھ بلند کیے، پھر کہنے لگے اللہم بحق حسن، حسن کے حق کا واسطہ، انت المحسن، تو محسن ہے، تجھے حسن کے حق کا واسطہ۔ پھر آدم نے ہاتھ بلند کیے، آدم نے کہا، پہلے بشر نے کہا اللہم بحق الحسین انت قدیم الاحسان، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کے حق کا واسطہ۔ بھئی آدم نے، اس پہلے بشر نے یہ واسطہ دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیجئے آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہو گئی، آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبلہ قبول ہو گئی، آدم کی توبہ پنجتن کے وسیلے سے قبول ہو گئی۔ اب جاگیے گا نیاز مولا، اس پہلے بشر نے، اس پہلے انسان نے، اس پہلے نبی نے، اس پہلے خلیفہ نے، اس پہلے اولو العزم پیغمبر نے، میرے محترم سامعین، اس پہلے انسان نے، اس پہلے بشر نے پنجتن کے وسیلے سے اللہ سے مانگ کر آج 14ویں صدی کے تمام ان کہنے والوں وسیلے کے منکروں کو یہ درس دیا کہ یاد رکھو اللہ سے پنجتن کے وسیلے سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ بدعت نہیں، عبادت ہے۔ حضرت آدم نے واسطہ کیا دیا؟ تمہیں حق کا واسطہ، نبی کے حق کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ، فاطمہ کے حق کا واسطہ، حسن کے حق کا واسطہ، حسین کے حق کا واسطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے صرف انہیں ماننا ضروری نہیں، ان کے حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ صرف ان کو ماننا کافی نہیں، جب تک ان کا حق نہیں مانو گے ماننے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کل کی مجلس میں نبوت آپ سن چکے، نبی کا حق ہے اللہ کا نبی ہونا، علی کا حق ہے اللہ کا ولی ہونا۔ جاگیے گا نیاز مولا، میں ایک مکمل ربط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آدم میرے محترم سامن دعا مانگ رہے ہیں حق کے ساتھ، یہ بھی پتہ چلا ان کے حق کو مانو گے تو پھر نجات ملے گی۔ میرے محترم سامن نبی کا حق کیا تھا؟ نبوت۔ علی کا حق کیا ہے؟ ولایت۔ میرے محترم سامن ولایت اتنی ضروری ہے، اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی سے کہا اگر آج تو نے یہ اعلان نہ کیا، کچھ نہ کیا، نہیں کر رہا کھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا، آج مجھے ولایت پڑھنی ہے، اور ولایت جب پڑھی جائے نا پھر نبی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں مشکل کشا کے ماننے والوں میں بیٹھا ہوں، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میرے محترم سامعین، نبی سے کہا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، کچھ نہ کیا، سنی شیعہ ملو اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، مالک اللہ، کریم اللہ، رحیم اللہ، تیرا نبی تیرا دین پہنچا چکا ہے، عبادت کروا چکا ہے، حج کروا چکا ہے، زکاتیں دلوا چکا ہے، بندے قبلہ یہ جملہ آپ کا اور میرا، میں آپ کو دیکھوں گا دعا فرمائیے گا، بندے جیسا بھی جہاد کرتے تھے کروا چکا ہے۔ بھائی نبی تیرا عبادت کروا چکا، جہاد کروا چکا، زکاتیں دلوا چکا، خمس لے چکا، ان سے زکاتیں نمازیں پڑھا چکا، ان سے حج کروا چکا، ان کو دین پہنچا چکا، اپنی رسالت منوا چکا، تیری توحید پہنچا چکا۔
مکمل دین نہیں، میری عبادت مکمل دین نہیں، علی کی ولایت مکمل دین ہے۔ ہمارے جید علماء نے لکھا اللہ نے آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر سام تک، سام سے لے کر مالک تک، مالک سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ نبی نہیں بنا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، جو وہاں کی خبر یہاں لے آئے اسے نبی کہتے ہیں۔ عربی میں نبی کہتے ہیں قبلہ خبر دینے والے، نبا کہتے ہیں خبر۔ نبی جو توحید کی خبر یہاں لائے وہ نبی ہے۔ عربی میں خبر میرا دیکھا جنہیں آزم اللہ ایک دروج پڑھے جی بولن در اللہ ماشاءاللہ صاحب بھائی مولا آپ کی زندگی میں اضافہ کرے۔ اچھا جی وہ آپ کا ہے خوبصورت ہے، مالک آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ ایک دروج پڑھے جی بولن در اللہ جو ہے دعا بھی دیکھئے مالک ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ اب میری طرف دیکھئے گا، توجہ ہے میرے محترم سامنے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے۔ کوئی نبی تب تک نبی نہیں، میرے حال بیکھنا نیاز مولا، کوئی نبی تب تک نبی نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ وجہ کیا؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو۔ اللہ نے سارے نبی بھیجے جاؤ جا کے زمین پہ خبریں دو۔ بھئی آپ قرآن اٹھا لو تو قرآن مجید میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ آدم کے اور ابلیس کے جھگڑے کی خبر، آدم کے سجدے کی خبر، ابراہیم کے کعبہ بنانے کی خبر، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کی خبر، موسیٰ کے طور پہ جانے کی خبر، عیسیٰ کی سولی سے اٹھانے کی خبر، یونس کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی خبر، ادریس بھائی ایوب کے واقعہ، ایوب کے صبر کی خبر۔ یہ ساری خبریں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ سارے نبی اللہ نے بھیجے خبر پہنچانے کے لیے، لیکن میرے محترم سامعین، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو اور نبا کہتے ہیں خبر کو۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا، یعنی خبر والا سورہ، خبر والا سورہ۔ اس کی پہلی آیت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ ایک طرف بڑے بلند اللہ میری سمجھ میں آ رہی ہے آواز کی پریشانی ہے؟ اچھا چلے توجہ ہے، بڑا قیمتی مضمون میں حوالے کر رہا ہوں، بات میری ضائع نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، اب نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ قرآن مجید کا سورہ نبا، نبا کی پہلی آیت اما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ پتہ چلا اس خبر والے صورت میں کسی سب سے بڑی خبر کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، اس خبر والی صورت میں سب سے بڑی خبر کا تذکرہ ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ جملہ ذہن میں رکھنا۔ اب میرے محترم سامنے جنگ صفین کا منظر تھا، ایک طرف بت شکن تھا، ایک طرف بت پرست تھا، ایک طرف جاگے گا نیاز مولا، ایک طرف غریبوں کا مال بھی کھا جانے والا تھا، ایک طرف وہ تھا جو پوری کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، ایک طرف وہ تھا جاگے گا نیاز مولا جو پیدا ہوا تو آدھا مکہ کھڑا تھا، کوئی کہتا تھا یہ میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ میرا ہے۔ ایک طرف وہ تھا جس کا نام ہی حلالی حرامی کی پہچان ہے۔ جب کہ اس ماحول میں لشکر سفیانی سے ایک بندہ باہر نکلا، باہر نکل کے وہ یہی سورہ پڑھ رہا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ مقابلے میں علی کے نکلا، جب مقابلے میں نکلا امیر المومنین اس کے سامنے آئے، علی آگے کہتے کیا پڑھ رہے ہو؟ یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں، یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مقابلے علی کے آیا اور کہہ رہا یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔
نبا علی، نبی کہتے ہیں نبا دینے والے کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نبا علی۔ اب پتہ چلا کوئی نبی نبی کیوں نہیں بنتا؟ نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، جیسے تقوی کے بغیر متقی نہیں بنتا، عبادت کے بغیر عابد نہیں بنتا، بھائی روزے کے بغیر روزہ دار نہیں بنتا، نماز کے بغیر نمازی نہیں بنتا، ایسے ہی سب سے بڑی نبا علی کے بغیر کوئی نبی نہیں بنتا۔ میں رکا ہوا ہوں، میں انتظار میں ہوں جس جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی نبا خبر علی۔ اب سارے نبی آئے زمین پر خبریں لے کر نکلا، سارے نبی اللہ نے بھیجے، جاؤ توحید کی خبریں پہنچاؤ انسانوں تک۔ سارے نبی خبریں دینے کے لیے آئے۔ ایک درود پڑھے بلند آواز سے، اللہم سلام۔ نیاز مولا ربط نہ ٹوٹے، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، جاگیے گا نیاز مولا۔ میرے محترم سامنے سارے نبی اللہ نے بھیجے، جاؤ زمین پہ خبریں سناؤ، لیکن اپنے آخری نبی، سب سے بڑے نبی طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کو غدیر کے میدان میں علی جیسی بڑی خبر کے لیے خبردار کر دیا۔ جاگو نیاز مولا، علی جیسی بڑی خبر کے لیے خبردار کر دیا کہ اگر یہ خبر نہ پہنچائی تو پھر تم نے کوئی بھی کام رسالت کا نہ کیا۔ اب میرے محترم سامنے سارے نبی اللہ نے بھیجے، جاؤ جا کے توحید کی خبریں دو، لیکن اللہ نے منظر بدلا۔ سب سے بڑے نبی کو غدیر میں خبردار تو کیا، لیکن اس نبی کو وہاں سے یہاں تو بھیجا، یہاں سے پھر وہاں بلا لیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جاگو آنے والے دنوں میں ہم نے تھکنا ہے۔ آپ ہم سے زیادہ تھکے ہوئے آج لگ رہے ہیں، ایک مل کے بلند کرے بیداری کا سبق دیجئے گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے نبی بھیجے، جاؤ زمین پہ خبر دو، لیکن سب سے بڑے نبی کو وہاں سے یہاں بھیجا، یہاں سے پھر وہاں بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ وَلَا قَدْرَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ہم نے اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنے سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑی نشانی دکھائیں، اپنے سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑی قبلہ نشانی دکھائیں، سب سے ایک درود پڑھے بلند اس طریقے توجہ ہے میرے محترم سامعین، سب سے بڑے نبی کو جاگے گا نیاز مولا، میرے طرف دیکھیے گا، سب سے یہ چیزیں نہ تھی، ذکر علی تھا، میرے طرف دیکھیے گا میرے محترم سامعین، وہاں سے یہاں بھیجا، یہاں سے پھر وہاں بلایا۔ کیوں بلایا؟ وَلَا قَدْرَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائیں۔ زمین پہ بھیجا تاکہ یہ خبر سنائیں، آسمان پہ بلایا تاکہ یہ سب سے بڑی نشانی دکھائیں۔ رب کائنات کی قسم، جس علی نے میرے مولا نے صفین کے میدان میں کہا تھا نا کہ سب سے بڑی خبر میں علی ہوں، اسی علی نے منبر کوفہ پہ کہا تھا واللہ انا آیت الکبریٰ، اللہ کے سب سے بڑی نشانی میں علی۔ سب سے بڑی خبر علی، خاموش کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی۔ نبی وہاں سے یہاں بھیجا خبر سنانے کے لیے، یہاں سے وہاں بلایا نشانی دکھانے کے لیے، نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا، جملہ یاد کرو، وہاں سے یہاں بھیجا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، یہاں سے پھر وہاں بلایا سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی، سب سے بڑی سیدوں سے اس جملے کی داد لوں گا، آپ کے دادا علی کا ذکر ہے، میں تو جٹ مولوی ہوں، میرے محترم سامعین یہ ذکر آپ کے دادا کا ہے، تعریف تو آپ کے دادا کی ہے، میرے دادا کی نہیں، میرا تو مولا ہے، آپ کے دادا کی وقالت اور ولایت پڑھ رہا ہوں، تعریف ضرور کیجئے گا میرے محترم سامعین۔ نبی زمین پہ آیا سب سے بڑی خبر سنانے کے لیے، آسمان پہ بلا
توجہ ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. سب سے بڑی خبر علی، سب سے بڑی نشانی علی. اب نبی نے غدیر کے میدان میں دو کام کیے. نبی نے ایک تو علی کا بازو بلند کیا، دوسرا نبی نے جملہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی نے دو کام کیے. ایک نبی نے فرمایا من کنت مولا، دوسرا علی کا بازو بلند کیا. داد کے فوراً بعد داد نہیں ملتی. اگر دل بولے تو بولیے گا سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہے، سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہے. نبی نے دو کام کیے. علی کا بازو بلند کیا، من کنت مولا کہا. بھئی خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے. نبی نے بازو بلند کر کے سب سے بڑی نشانی دکھائی، من کنت مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی. سب سے بڑی خبر بھی علی، نشانی بھی علی. اچھا غدیر میں نبی نے صرف اتنا نہیں کہا، توجہ کرنا نیاز مولا. غدیر میں نبی نے صرف اتنا نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، نا. کتاب کا نام ہے الغدیر. یہ خطبہ 8 جلدوں میں اس کتاب میں موجود ہے. نبی نے 3 سے 4 گھنٹے خطبہ غدیر دیا. نبی نے اپنے صحابہ جو آگے گزر گئے تھے واپس بلائے، جو آگے گزر گئے تھے واپس بلائے. آپ نے توجہ نہیں کی. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ساتھ میں لائے. جو آگے گزر گئے تھے، یہاں کچھ خطبہ، کچھ ذاکرین، کچھ میری برادری کے ذاکرین یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ دراصل نبی نے جن کے جانے کا خطرہ تھا ان کے پلان اتروا دیے. ان کے پلان اتروا کے نبی نے پھر اس پہ ممبر بنایا. نہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرے محترم سامنے ہمیشہ یاد رکھو غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی. غصبی ممبر پہ ولایت کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے محترم سامنے نبی نے حذیفہ یمان کا پلان لیا، مقداد کا پلان لیا، ابو ذر کا پلان لیا، سلمان کا پلان لیا. پلان کے ممبر لے کے بڑی پلاننگ سے پلانوں کا ممبر بنایا، بڑی پلاننگ سے پلانوں کا ممبر بنایا. نبی ممبر بنا کے ممبر پہ آئے جگہ جاگیے گا نیاز مولا، اس بھائی کو جگائیے گا نیاز مولا، جاگو نیاز مولا. توجہ کرنا، بڑی پلاننگ سے غدیر میں نہیں سوتے میرے محترم سامنے. جو علی کی ولایت میں سو جائے اور پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا میں علی کی ولایت پڑھنے لگا ہوں، ہر بندہ میرے ساتھ نہیں جڑے گا. نیاز مولا کوشش کرنا میرے محترم سامنے، بہت توجہ چاہوں گا. نبی نے غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بڑی پلاننگ سے بنایا. بنانے کے بعد کائنات کے سردار نبی ممبر پہ آئے. نبی نے آگے اتنا جملہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی نے پہلے 3 گھنٹے علی کی ولایت پڑھی. آئے آئے آئے. نبی نے 3 گھنٹے علی کی ولایت پڑھی. رسالت نے پہلے ولایت پڑھی. نبی نے پہلے فضائل علی پڑھے. نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے. اب تازے تازے حاجی، تازی تازی ٹنڈے، تازے تازے حاجی. غدیر کا چوک تھا. غدیر کے چوک میں کائنات کے سردار نبی نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا. مخاطب کر کے کائنات کے پاک رسول نے جملہ کہا اے میرے صحابہ، آج تک جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، جو کچھ میں نے تمہیں منوایا ہے، وہ میں نے دکھایا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ولایت پڑھ رہا ہوں. جو تمہیں دکھایا ہے، جو تمہیں منوایا ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں آدم بتایا، منوایا ہے، دکھایا نہیں ہے. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں نوح بتایا، نوح کا طوفان نمایاں کشتی بچائی ہے، میں نے تمہیں بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے. میں نے تمہیں موسیٰ بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. عیسیٰ بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے. قرآن جنت بتائے ہیں، دکھائی نہیں ہے. رضوان جنت بتائے ہیں، دکھائی نہیں ہے. فرشتے بتائے ہیں، دکھائی نہیں ہے. جبرائیل بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. میکائیل بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. اسرافیل بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. میکائیل بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. لوح بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے. قلم بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. کرسی بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے. بیت المعمور بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں یہ سارے عقیدے رکھوائے، یہ سارے عقیدے منوائے. یہ سارے عقیدے ماننا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. یہ سارے عقیدے میں نے تمہیں بتائے ہیں، دکھائے نہیں ہیں. ان کو ماننا اتنا ضروری ہے. اگر کسی کا آدم پہ یقین نہ ہو، آدم پہ ایمان نہ ہو، وہ جہنم
یاد رکھے زمانہ میرے محترم سامعین، علی 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 علی، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ ہٹکا، علی علی کل ایمان ہے، نماز جزو ایمان ہے۔ اللہ اکبر، میرے اندر کا خطیب آپ نے جگا لیا، آج چوتھے دن آپ نے میرے اندر کا خطیب جگایا، تو لہٰذا مولا سننا میرے محترم سامعین، نماز جزو ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ گالی کا نام ولایت نہیں، بدتمیزی کا نام ولایت نہیں، پیغام کا نام ولایت ہے۔ بندے آج پوچھتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یاد رکھے زمانہ میرے محترم سامعین، بہت توجہ چاہوں گا میرے محترم سامعین، نماز جزو ایمان ہے، روزہ جزو ایمان ہے، زکوٰۃ جزو ایمان ہے، خمس جزو ایمان ہے، جہاد جزو ایمان ہے، یہ سارے جزو ایمان، میرا علی کل ایمان۔ اب میرے محترم سامعین، مولوی سے نہیں پوچھنا علی نماز کا جز ہے کہ نہیں، علی سے پوچھو نماز آپ کا جز ہے کہ نہیں۔ آئے آئے آئے، نہیں پکڑی والا نہیں، مل کے اونچا حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم، علی کل ایمان، نماز جزو ایمان۔ بندے کہتے ہیں علی مستحب، مستحب کسے کہتے ہیں؟ کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، ہومیوپیتھک، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک۔ ایک سنوات پڑھے بلند آواز سے، مستحب اسے کہتے ہیں کہ کرو تو ثواب ہے، ہومیوپیتھک کھا لو تو دوائی دا اثر ہے، نہ کھاؤ تو نقصان نہیں، کوئی نہیں۔ بھائی مستحب وہ ہے کہ اگر کرو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں ملے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، علی کو مستحب لکھنے والے علماء، میری توجہ چاہوں گا میرے محترم سامنے، لکھنے والے بندے یا کہنے والے بندے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ مستحب کہتے ہیں کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو عذاب نہیں آئے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ اگر میرے محترم سامنے میری دلیل چھوٹی ہو تو آپ کا اٹھ کے بولنا بنتا ہے، اگر دلیل پسند آئے تو پھر تائید کرنی ہے۔ اب یہ شریعت کا مسئلہ ہے، سفید کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ میرے محترم سامعین، عقیق کی انگوٹھی پہن کے دیکھو علی کو بندوں نے کتنا ہلکا سمجھا ہوگا، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مستحبات میں بتا رہا ہوں، سفید کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، میرے محترم سامنے خوشبو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اب مستحب کی تعریف یہ ہے، اگر کرو تو ثواب میں اضافہ ہوگا، نہ کرو تو نہ گناہ ہے نہ عذاب آئے گا، نہ گناہ ہے نہ عذاب ملے گا، نہ گناہ ہے نہ عذاب ملے گا۔ حسنین باجوہ کی نظر دور ہے، توجہ کرنا، ابھی آپ کی خاموشی ٹوٹے گی۔ مستحب اسے کہتے ہیں کرو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو عذاب نہیں آتا، نہ کرو تو عذاب نہیں آتا۔ 72 نہیں 73 فرقے کے علماء نے لکھا، جب نبی نے غدیر میں علی
لیکن میں کنجوس مولا کا سچی مچی کا انقلابی خطیب ہوں. میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی. میں مالک کا ذکر ادھر سے کرتا ہوں, نیت سے کرتا ہوں. میں نے کبھی دولت کا بھی لالچ نہیں کیا. میرے حسین بادشاہ نے صاحب بھائی مجھے ہر چیز سے نوازا. اولاد, گھر, بیٹے, بیٹیاں, گاڑی, بنگلہ, زمینیں, عزت, سب کچھ حسین کے کرم سے میرے پاس. مجھے لالچ کوئی سب کچھ کریم کا بڑا کرم ہے. میں لاکھ شکر ادا کروں, لیکن میں مولا کی ذاکری میں کنجوسی نہیں کرتا. بات آج پھر کھول دیتے ہیں. اپنے بھی کچھ پٹری سے اترے ہوئے, وہ بھی چوک میں بیٹھ کے اپنے نوجوان بچے بھی بحث کرتے ہیں. سال میں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو علی ولی اللہ واجب ہے, پڑھیا کر واجب ہے, پڑھا کرو واجب ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنے برائے سن لو, علی ولی اللہ دین میں واجب نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, نا ان کو سمجھا کے چلیں گے ساحل بھائی ہم. علی ولی اللہ واجب نہیں ہے. ابھی پریشانی اتر جائے گی, ابھی خاموشی ٹوٹ جائے گی. علی ولی اللہ پھر کہہ رہا ہوں, سلطان الفاضل احمد اسلامیات عربی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. میرے محترم سامنے پھر کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچے بھی سن لیں, برائے بھی سن لیں. آج کے بعد اس بات پہ بحث نہ کرنا, علی ولی اللہ واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں. زیادہ بولنا بنتا تھا. ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں. نماز واجب ہے عاقل پر, پاگل پر نہیں. نماز واجب ہے بالغ پر, نابالغ پر نہیں. روزہ واجب ہے تندرست پر, بیمار پر نہیں. حج واجب ہے صاحب استطاعت پر, جس کے پاس پیسے ہوں اس کے پاس حج اس پہ واجب ہے. نماز راستے میں قصر ہو جاتی ہے بھئی, نماز بالغ پہ واجب نہیں ہے. روزہ رکھنے کے لیے تندرست ہونا شرط ہے, جہاد کرنے کے لیے طاقتور ہونا شرط ہے, زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا شرط ہے. ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں. علی کی ولایت واجب نہیں, علی کی ولایت اوجب ہے. اوجب اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہر واجب واجب ہوا ہو. اور یاد رکھے زمانہ, ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں. نماز کے لیے شرط ہے, روزے کے لیے شرط ہے, حج کے لیے شرط ہے, زکوٰۃ کے لیے شرط ہے. رب کائنات کی قسم, علی کی ولایت کو ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. نہ حاجی ہونا شرط, نہ امیر ہونا شرط, نہ رئیس ہونا شرط, نہ نواب ہونا شرط, نہ بچہ ہونا شرط, نہ بوڑھا ہونا شرط, نہ جوان ہونا شرط, نہ عاقل ہونا شرط, نہ بالغ ہونا شرط. آمینہ کے لال نے کہا یا علی یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. اے علی تیری ولایت کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے, ماننے کو نہیں چاہیے, پاوے گا. علی مل کے ہر ایک واجب, ہر ایک پہ واجب نہیں. نبی نے فرمایا علی کو ماننے کے لیے مانے. کہاں لکھا ہے علی؟ آخری جملہ جی مصاحب آج میرے اسے کمرہ بھائی پڑے, آج ولایت پہ یا علی. کہاں لکھا جی علی ولی اللہ؟ میں بدتمیز خطیب نہیں ہوں, ذمہ دار ہوں. کتاب چھوٹی کتاب, سب سے چھوٹی کتاب علی مولا, اس سے لے کر بڑی کتاب آیت اللہ مستنبط تک سب نے لکھا. جاگیے گا نیاز مولا, آخری جملہ میں جا رہا ہوں. سب نے لکھا نبی جب معراج پہ گئے, سب سے بڑی نشانی دیکھنے, میرا پچھلی بات یاد ہے, سب سے بڑی نشانی دیکھنے گئے. نبی جب معراج پہ, بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ لکھا کہاں ہے, علی ولی اللہ دکھاؤ. جیسے جنت کے لیے علی چھوڑ رہے ہو
سفر معراج کرتے